ایک ایسے ایشو سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا جو اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے، جو غزہ کے اوپر اسرائیلی وحشیانہ بمباری ہے۔ ایک دفعہ پاکستان میں جب وہ بھارت نے بالا کوٹ پہ سٹرائکس کی تھیں اور پاکستان نے جوابی طور پر ان کا وہ جہاز مار گرایا اور پائلٹ بھی پکڑ لیا ان کا، تو ہمیں ایک بریفنگ تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تھا، عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت، تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ بھارت اسرائیل کی مدد سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر حملہ آور ہونے کا کوئی منصوبہ بنا رہا تھا، اور یہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسی بنیادی طور پر ISI نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور وہ اس کو ناکام بنایا گیا، اس ساری سازش کو۔ ڈپلومیٹک سطح پہ بھی رابطے کیے گئے اور سیکورٹی والوں نے بھی اپنے آپ کو تیار کیا۔ آپ فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، کس طرح کے ریلیشن شپ رہے ہیں ہمارے اس معاملے میں؟ کیونکہ براہ راست سفارتی تعلقات اسرائیل سے ہمارے ہیں نہیں، وقتاً فوقتاً خبریں چلتی ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی اسرائیل کو تسلیم کر لو، آدھی مسلم دنیا تسلیم کر چکی ہے، پھر یہ حملے والی خبر جو تھی ہمیں خود وزیر اعظم سے پتہ چلی تھی۔ نہیں دیکھیں، جو آپ نے حملے کی بات کی ہے، یہ جب سے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے تو اس پر اس کو روکنے کی کوشش رہی ہے، سفارتی ذرائع سے بھی، معاشی ذرائع سے بھی، اور حملہ کر کے بھی۔ اچھا، یہ آپ کو بھی یہ پہلی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 40 سال سے معاملہ جاری ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پروگرام بنا، کوشش بھی ہوئی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور اسرائیل اس کے پیچھے تھا؟ اس میں اسرائیل کی بات بھی آتی تھی کہ اسرائیل بھی شامل ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی دور میں عراق میں ری ایکٹر پہ حملہ ہوا، ایران میں معاملات ہوئے، تو ایک ایفرٹ رہی ہے، لیکن اب یہ جو ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے یہ اب ملک کے اندر بنا ہوا ہے، تو اس کو تباہ کرنے سے کسی کو کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ یہ سب ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہے۔ کسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے ایٹمی سازوں پہ کوئی حملہ آور ہونے کا سوچتا ہے یا اس کا جی منصوبہ جی رکھتا ہے تو جی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوگا تو ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ جی، یہ منصوبہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو سب کو احساس ہے کہ اس میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اسی انٹریکشن میں عمران خان سے ایک سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو ان کا جو جواب تھا وہ قائد اعظم کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو قائد اعظم نے کہا ہوا ہے وہی پوزیشن میری ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور قائد اعظم کی پوزیشن بڑی واضح ہے، وہ فلسطینی ریاست کے قیام تک آپ اس کے اوپر کچھ غور و خوض نہیں کر سکتے۔ ابھی دوبارہ ری انلائنمنٹ ہو رہی ہے، یہ ہونا نہیں ہے کہ یوکرین کی وار کے بعد جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہاں خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب رک گیا سفارتی تعلقات قائم کرتے کرتے، کیونکہ باقی دنیا تو قائم کر چکی تھی، اب سب سے بڑا جو پیش رفت ہونے کا امکان تھا وہ سعودی عرب کا تھا، لیکن غزہ کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے بعد معاملہ رک گیا۔ پاکستان کے اوپر ایز پرائم منسٹر آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا کچھ آیا ہے یا آپ کے نالج میں آیا ہو؟ طویل عرصے سے آپ پارلیمان کا حصہ ہے، نہیں، اس میں دباؤ آتے باتیں رہے؟ ہیں، لیکن نہیں، دباؤ نہیں ہوتا، دباؤ کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ باتیں تھیں، لیکن یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہیں رہتے ہیں، اس پہ پبلکلی بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارا موقف بالکل درست ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم سفارتی تعلقات، کوئی تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس میں ایک سوچ یہ بھی رہے گی کہ اگر عرب ممالک سارے سفارتی تعلقات رکھ لیں تو پھر آپ کیا کریں گے، کیونکہ ہم ایک واحد ملک ہیں جس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کا سفر بھی نہیں کر سکتے، کسی اور پاسپورٹ میں یہ نہیں ہے۔ تو ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے، اور جو ابھی جو ظلم ہوا ہے اس کی تو مثال کم از کم انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک نہتے لوگوں پر، سول آبادی پر توپوں سے، ہوائی جہازوں سے، ٹینکوں سے حملہ آور ہو۔ یہ پہلے بھی یہ معاملات ہوئے، لیکن وہ معمولی سطح، کم سطح پر ہوئے۔ اب تو بالکل ایک ریاست حملہ آور ہے، اور 10,000 آدمی اس نے کوئی آر بھی محسوس نہیں کی، 10,000، اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ سب سے امریکہ اور جو اس کے مغربی اتحادی ہیں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا حق ہے، یہ وہ ٹینک گھسے ہوئے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور کہہ رہے ہیں ان کا حق ہے جی یہ۔ بالکل، دیکھیں، ہم جو نہتے شخص کو کوئی بھی قتل کرے اس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ حماس نے، جس نے بھی یہ کیا ہے، جس میں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ کرنا مشکل ہے، لیکن وہ ایک آرگنائزیشن تھی جس نے یہ کام کیا، اور کسی منصوبے کے تحت نہیں کیا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی، انہوں نے کیا، اس کو سب نے کنڈیم کیا، لیکن اس کے بعد ایک ریاست جو ہے تیاری کر کے، منصوبہ بنا کے پوری دنیا کے سامنے وہ حملہ آور ہوئی ہے، ایک بہت چھوٹے سے علاقے پر۔ میرا خیال ہے یہ سارا جو غزہ کا علاقہ ہے یہ کوئی 350 مربع کلومیٹر ہے۔ 22-23 لاکھ، 22.5 لاکھ لوگ وہاں جی بستے ہیں، جی، تو جن یہ کو آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد جو ہے
اور بالکل اسی قسم کی آبادی ہے، سارا بلٹ اپ ایریا، وہاں میدان بہت کم ہے، کچھ تھوڑا سا معمولی سی پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سمندر ہے، باقی سارے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور اس قسم کی آبادی، ساری آبادی ہے. تو کہیں بھی ہم حملہ کریں گے تو وہاں پہ، اور آپ کے سامنے 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. اور اس میں بڑی تعداد بچوں کی ہے جی بالکل بالکل، جو کہ غزہ میں آبادی نہیں ہے تو وہاں بچوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو زیادہ